یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ کی شہادت کا دن ہے یکم محرم الحرام۔ اللہ رب العزت آج کے دن کے توسل اور تصدق سے اسلام کو عروج عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام تو وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے راضی ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ پھر کوئی فیصلے لڑتا رہے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، سارے صحابہ عادل ہیں اور سارے جنتی ہیں، کیونکہ جن کا تعلق حضور سے ہوا وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ ازواج مطہرات کا تعلق حضور سے سنی مانتا ہے، اولاد پاک کا تعلق حضور سے سنی مانتا ہے، صحابہ کرام کا تعلق حضور سے سنی مانتا ہے۔ جس کی نسبت حضور سے ہوئی، جس کا تعلق حضور سے ہوا، جس کی وابستگی حضور سے ہوئی، وہ آل ہو، وہ اصحاب ہو، وہ اولاد پاک ہو، وہ ازواج مطہرات ہوں، وہ بنات رسول ہوں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں۔ آج لوگ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق نازیبہ کلمات بولتے نظر آتے ہیں، کہیں سیدنا عثمان غنی کی شان میں نازیبہ کلمات بولتے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تو وہ مقدس نفوس قدسیہ ہے کہ ان کی شان میں تو اللہ کا قرآن آیا، ان کی شان میں تو احادیث نبوی آئی ہیں، لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات بول کر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کیوں صحابہ کرام کے بارے میں بول کر اپنے ایمان کی خرابی کر رہے ہو؟ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو؟ جو نبی کو دیکھ لے دوزخ اس پر بھی حرام ہے، اور جس کی طرف نبی دیکھ لے یا اللہ عمر دے دے دوزخ اس پر بھی حرام ہے۔ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو اسلام نے ہمیں عزت دی، ہم کلمہ پڑھ کے ہم عزت دار ہوئے، جن کے لیے نبی دعا کرتے رہے یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی سیدنا فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ بتاؤ، ان نجدیوں کو پوچھو، ان بے وقوفوں کو پوچھو جو صحابہ کرام کی تنقیص بیان کرتے ہیں کہ جب عمر نے کلمہ پڑھا ہوگا تب حضور نے کتنی دعاؤں سے سرفراز کیا ہوگا۔ بتانا چاہتا ہوں، جس دسترخوان پر مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اس دسترخوان کو تو آگ نہیں چھوتی، تو جس کے متعلق فرمایا ہو لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جس کے متعلق فرمایا ہو کہ میں اور سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم ایک ہی خمیر سے ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ جس زمین پر حضور کا قدم مبارک آ جائے وہ تو زمین پاک ہو جاتی ہے، تو جو آج بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہیں انہیں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کہا جاتا ہے، ان ہستیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لہٰذا اصحاب ہیں تعلق حضور سے ہے تو سنی مانتا ہے، ازواج ہیں تعلق حضور سے ہے۔ کوئی اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازیبہ کلمات بولتا ہے تو وہ قرآن سے دور ہے، سورہ نور کی آیات سے وہ دور ہے۔ ایک بندے کی ماں نہیں، پوری انسانیت اور عالم اسلام کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ تو وہ ہیں کہ جن کے بستر پر آپ کا قرآن آتا رہا ہے۔ تو کوئی لوگ بنات رسول کے بارے میں نازیبہ کلمات بولتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کی تو ایک بیٹی تھی۔ بتاؤ مجدد الفسانی کے نظریات اور ان کے مکتوبات شریف کا کیا کرو گے؟ ہمارے علماء کی تحقیقات کا کیا کرو گے کہ جنہوں نے لکھا کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ایک نہیں، ہم سنی ہیں اور حنفی ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ازواج، آل، اولاد پاک یا صحابہ کرام یا ازواج مطہرات جتنا بھی جن کا بھی تعلق حضور سے ہوا سنی سب کو مانتا ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ ابو بکر حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم آئے تاجدار عدالت بن گئے، عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں ذوالنورین بن گئے۔ آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں سیدنا عثمان غنی کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور حضور جن کو 2 صاحبزادیاں نکاح میں دیں، اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں دیتا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، عثمان غنی ہو یا مولا علی المرتضیٰ ہو۔ کئی لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، نقل کفر نباشت۔ اصحاب ثلاثہ کو تبرے بولنے والا کبھی سنی نہیں ہوتا، فقط مولا علی کی محبت رکھنے والا سنی نہیں ہوتا۔ سنی وہی ہے اس ترتیب کو مانے، اس خلافت کو مانے جو خلافت میرے آقا نبی غیب داں نے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا بولیں گے۔ لہٰذا اہل سنت، اہل جنت، سنی وہ ہوتا ہے، بریلوی وہ ہے۔ اہل سنت میں اسے مانتا ہوں
جو حضرت مجدد الفسانی کے عقیدے پر امام ربانی کے مکتوبات شریف پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اگر کوئی 4 کتابیں پڑھ کر صحابہ کو برا برا بولتا ہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ازواج، اولاد اور اصحاب کا ادب کرنے والا ہی سنی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان مقدس ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔